ذرا دیر اٹھے تھے کیونکہ رات میں ہم دیر سے سوئے تھے، تو یہ ہم ناشتہ کرنے آئے تھے نیچے۔ اور یہ چائے بنائی ہے رابل نے اور چاول میں گرم کر کے، یہ چاول ہم نے رات میں کھائے تھے، ابھی لنچ بننے میں کچھ ٹائم تھا تو پھر وہ میں گرم کر کے آئی تھی۔ ویورس ناشتہ کر کے ہمیں جانا تھا وادی اسلام، لیکن اس سے پہلے ہماری مجلس ہونے والی تھی جو مولانا آئے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کی زیارت کی فضیلت ہے کہ 1,00,000 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے اور انسان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے حق کی اتباع کی ہے۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ الحق مع علی، الحق مع علی والحق مع علی لا یفترقا حتی یردا علی علی الحوض، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے ساتھ حوض کوثر پر آ گئے۔ اور مولا کائنات کون ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وہ کون ہے مولا کائنات؟ رسول خدا نے فرمایا تھا من احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کون علی؟ من ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے، رسول خدا نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اصلا ناممکن ہے کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، یا علی مدد۔ ہم اس وقت جا رہے ہیں وادی سلام کی طرف، اور ٹھیک ہمارے سامنے مولا علی کا روضہ مبارک ہے، تو وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے وادی سلام۔ تو ویورز یہ ہے ہمارا قافلہ، میں پیچھے سے جو ہے نا ان کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ کافی جو ہے زائرین منع کر رہے تھے۔ تو ویورز یہ ہے مولا علی کا روضہ، یہ آگے ان کا حرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دن کا منظر، اور یہ ہے میری فرینڈ رابع۔ تو ویورز ہم جا رہے ہیں وادی سلام کی طرف، یہ مولا علی کا حرم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چاروں طرف دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ۔ تو ویورز یہاں پہ ہمیں مولانا صاحب بتائیں گے کہ اس دروازے کو باب طوسی کیوں کہا جاتا ہے۔ باب طوسی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہمارے یہاں دفن ہے اس مسجد میں، اس کا مسجد کا نام ہے جامع طوسی۔ شیخ طوسی نے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا شیخ طوسی کا۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں، جو ہماری بڑی 4 کتابیں ہیں ان میں سے 2 بڑی کتابیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، تہذیب اور استفسار۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور حوضے کو جو پہلے حوضہ تھا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر طالب علم، تو وہ پہلے تھا بغداد میں، تو بغداد سے انہوں نے شفٹ کیا تھا ادھر، انہوں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے۔ تو ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے مذہب کے لیے، اور انہوں نے کتابیں لکھی، ہم تک علم پہنچا، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہیں یہاں تک پہنچے۔ یہ ہم مولا علی کے حرم سے باہر نکل آئے تھے، ان کے روضے سے باہر نکل کر آ گئے تھے، تو یہ رستہ جا رہا ہے وادی سلام کی طرف۔ تو ویورز اب ہمیں مولانا صاحب بتائیں گے کہ وادی سلام کی کیا اہمیت ہے اور اسے وادی سلام کیوں کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سرزمین آپ یہاں پر کھڑے ہیں، اس سرزمین کا نام ہے وادی سلام۔ وادی سلام جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 انبیاء دفن ہیں۔ یہ قبرستان جو ہے وادی سلام کا، کتنے انبیاء دفن ہیں؟ 70,000 انبیاء دفن ہیں۔
وہ کہاں کہاں دفن ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ان کا تعارف کیا ہے, یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ناموں کو بھی آشکار کریں گے, ظاہر کریں گے, اور ان کے تعارف بھی بتائیں گے کہ یہ نبی کیا کرتے تھے, کس امت میں گئے, کس امت کے لیے بھیجے گئے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دفنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وادی سلام کی آپ کو پتہ ہے یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کے جس حصے میں بھی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح یہاں وادی سلام میں آتی ہے. یعنی تمام مومنین کی ارواح جس جگہ آ کے جمع ہوتی ہے وہ وادی سلام ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا جو روزہ ہے وہ بھی وادی سلام میں ہی ہے. تو یعنی یہ وادی سلام کو ایک تو پہلے سے شرف حاصل تھا, اور دوسرا مولا کائنات کی وجہ سے بھی وادی سلام کو شرف حاصل ہوا. جس طرح سے خداوند متعال نے کعبے کو پہلے ہی شرف دیا تھا, لیکن مولا کائنات کی ولادت نے اس کے شرف کو بالا کر دیا. تو اسی طرح سے وادی سلام بھی ہے. اور یہ وادی سلام یہاں پر ہم ابھی زیارت کریں گے حضرت ہود اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آپ یہاں پر مومنین دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال سے یہی تمنا کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو وادی سلام میں بھیجنا. آمین. اور جتنے انبیاء دفن ہیں ان کے توسط سے, ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے کہ جس طرح سے انبیاء نے تیری عبادت کی, تیری توحید کی پرچار کی, اس طرح سے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کی توحید کو مانیں اور آپ کے دین کو اپنائیں. کیونکہ انبیاء کا دین وہ دین الہی تھا. تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے آئے ہیں. تو ہم یہی دعا کریں گے وادی سلام میں کہ ہماری جو جب اس دنیا سے, کیونکہ ہر کسی کو جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو خداوند متعال نے کہا ہے کہ اس کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا. موت کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا موت ہے کیا, موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ انتقال ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, اس چیز کا نام یہ ہے موت ہے. اور اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو خداوند متعال نے مراحل رکھے ہیں انسان کی, پہلے عالم ارواح میں روح کو خلق کیا گیا, اس کے بعد اس کو عالم ارواح میں رکھا گیا, اس کے بعد اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا گیا, پھر زندگی دی گئی, پھر دنیا میں رکھا گیا, پھر اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر آخرت میں وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو یہ اتنے مراحل کیوں ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ خداوند متعال نے اس وجہ سے مراحل رکھے ہیں, یہ جو ہیں اس وجہ سے خداوند متعال نے مراحل رکھے ہیں تاکہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب پہنچے تو پاک و پاکیزہ ہو کر پہنچے. تو آپ کو پتہ ہے جو انسان کو زندگی میں کبھی کبھی مشکلات آ جاتی ہیں, کبھی زحمات آ جاتی ہیں, مثلا اس سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح سے مثلا زیارت انسان کرتا ہے تو سفر کی تکلیف آ جاتی ہے. کچھ مثلا جیسے ہم شروع میں آئے تھے تو 2 مہینہ ویزا نہیں آیا تھا, بہت پریشان تھے, مشکلات کا شکار تھے. تو یہ جتنی بھی مشکلات انسان کو آتی ہیں, یہ کیوں آتی ہیں مشکلات انسان کو؟ تاکہ یہ انسان کے درجات میں اضافہ ہو اور اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو, تو بارگاہ الہی میں جب جائے تو انسان ایک پاک و پاکیزہ ہو کر جائے. تو انشاءاللہ آپ سب جو ہے, ہم سب جو ہے ان مقدس مقامات سے توسل کریں گے, انبیاء سے توسل کریں گے کہ خداوند متعال ہماری زندگیوں کو پاک و پاکیزہ اور محمد وعلیہ السلام. ویورز, یہ جو وادی سلام آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ گریو یارڈ ہے. اور یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تب دور نجف جو ہے وہ بنتا ہے, بارش کے پانی سے بنتا ہے. اس زمین کی یہ بھی ایک خاص بات ہے. اور جو بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں تو اس قبرستان میں اپنی قبر بناتے ہیں, وہ چاہے اپنی بناتے ہوں یا کسی ریلیٹیو کی بناتے ہوں. اس قبر بنانے کا جو کانسیپٹ ہے یا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وفات کر جاتے ہو تب آپ کی روح جو ہے وہ یہاں پر آئے گی وادی سلام میں. تو میں نے بھی جاتے جاتے جو ہے اپنی قبر بنائی تھی اور اپنے گھر والوں کی. وہ صرف ایک لکیر ڈالنی ہوتی ہے, آپ نام لیں اور لکیر ڈال دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب
مر جائیں گے تو آپ کی روح جو ہے وہ یہاں وادی سلام میں آئے گی۔ تو ویورز، اس جگہ کو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں پر آیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں فردر ہمیں مولانا صاحب بتائیں گے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی یہ مقام امام زمانہ ہے۔ علیہ محمد۔ امام زمانہ کے حوالے سے میں، کیونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں، حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانی ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ جاہلیت کی موت سے مراد یہاں پر کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھیں۔ اب معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ بھی ایک قسم کی معرفت ہے کہ نام آتا ہے ہمیں امام کا، کس کی اولاد میں سے ہیں، سلسلہ نسب کیا ہے، یہ بھی معرفت ہے ایک قسم کی۔ لیکن حقیقی معرفت کیا ہوتی ہے کہ اس ہستی کو کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے، دل میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ جو ہستی ہے اس کی اطاعت کرنا مجھ پر فرض ہے، خدا کی طرف سے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور جب یہ ہوگی تو یہ حقیقی معرفت کہلاتی ہے۔ تو امام زمانہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے ہم پر کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال پر ہم عمل کریں۔ زندگی میں انسان بہت ساری خطائیں کرتا ہے، لیکن خطاؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ جیسے ہی انسان کی دل میں امام کی معرفت آ جائے گی تو انسان خطاؤں سے بھی بچ جائے گا، غلطیوں سے بھی بچ جائے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ جی جی جو اربین پہ یہاں سے زائرین جاتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی اربین پہ کافی موقف ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ موقف ہیں یہاں پہ موقف تھا، لیکن اب تو کافی اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن کچھ ہے، لیکن اس راستے سے زائرین گزرتے ہیں، مولا کی زیارت کر کے پھر وہ آگے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایئر میں اور رابل انشاءاللہ اربین پر جائیں گے۔ کمنگ ایئر ہم دونوں اربین پہ آئیں گے انشاءاللہ، دعا کریے گا ہمارے لیے۔ تو ویورز، یہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمیں جو ہے وہ جوس جو ہے وہ نیاز کر کے ہمیں دے رہے ہیں، اور جتنے بھی زائرین یہاں پہ آئے ہیں یہ ان کو پلا رہے ہیں فری میں۔ ہیلو گائز، یہ ہمارے قافلے میں سے ہی کسی بھائی نے ہمیں نیاز لایا ہے، کھلوایا ہے۔ یہ تربوز کا ہے اور یہ نال کا ہے، چلیں آپ بھی پیے ہمارے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کیپ واچنگ۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔